میں نے اعلیٰ تعلیم یافتہ ایم فل اور پی ایچ ڈی بچیوں کو جن مصائب میں دیکھا، جن پرابلم میں دیکھا، بیٹیاں ماں باپ کے لیے بوجھ بن گئیں، لیکن اس کے لیے رشتے دیکھتے کہاں ہیں؟ 3 جگہ۔ پہلا رشتہ خاندان میں، اور خاندان میں اس لیول کا ایم فل اور پی ایچ ڈی لڑکا سرے سے مفقود ہوتا ہے۔ مفقود مطلب ہوتا ہی نہیں ہے کہ بیٹی نے اور گھر والوں نے انکار کر دیا، تو ایک پوری مہم لانچ کرتے ہیں، ایڈی وڈی ہو گئی ہے، اوور ایج ہو گئی ہے، ایسے نہیں کرنا۔ جب بھی کوئی نادانی کرے گا، جب بھی کوئی غیر پریکٹیکل کام کرے گا تو یہ ہو جائے گا۔ استاد اور شاگرد کو استاد اور شاگرد رہنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ ہماری عام زندگی میں ہم نے کوئی چیز منتخب کرنی ہو تو کیسی منتخب کرتے ہیں؟ اعلیٰ ترین یا کم ترین؟ بازار میں جانیں، شاپنگ کے لیے جائیں تو سب سے برانڈڈ، چاہے اس کی قیمت زیادہ ہو اور ہم قیمت دیکھ کے رک جائیں، لیکن ہم سب کے دل میں آرزو یہی ہوتی ہے کہ جس چیز کو ہم منتخب کریں وہ سوٹ ہو، وہ کوئی اپلائنسز ہو، ایون کوئی گھر ہو، زمین ہو، کہ جس کی اس پہ نگاہ پڑے ہمارے خریدنے کے بعد تو وہ آشش کر اٹھے۔ دوسرا، یعنی وہ آشش اگر نہیں کرتا تو کم از کم آپ کا دل آشش کر اٹھے اور آپ کے دل پہ راحت اترے، سکون اترے کہ مائی چوائس از ٹو گڈ۔ یہی معاملہ جب بیٹیوں کی طرف آتا ہے تو ایک دم سے کنفیوژن شروع ہو جاتی ہے، پریشانی شروع ہو جاتی۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ بیٹیاں ایک ہوتی ہیں کم پڑھی لکھی، گریجویٹ ہیں، ایف اے ہے، ان کی بھی 100 خوبیاں ہوگی، پر آج میں نے سوچا کہ پچھلے 10-20 سالوں میں نے اعلیٰ تعلیم یافتہ ایم فل اور پی ایچ ڈی بچیوں کو جن مصائب میں دیکھا، جن پرابلم میں دیکھا، کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بیٹیاں ماں باپ کے لیے بوجھ بن گئیں، لیکن اگر آپ میرے اینگل سے دیکھیں گے تو یہ بوجھ نہیں بنیں گی۔ ان کی عمر چاہے 32 سال ہو جائے یا 34 سال ہو جائے، اس عمر میں عام طور پہ سوسائٹی اور جو معاشرہ ہے وہ ان کو ایسٹ نہیں سمجھتا، لائبلٹی سمجھتا ہے۔ اس کے لیے رشتے دیکھتے کہاں ہیں؟ 3 جگہ۔ پہلا رشتہ خاندان میں، اور خاندان میں اس لیول کا ایم فل اور پی ایچ ڈی لڑکا سرے سے مفقود ہوتا ہے۔ مفقود مطلب ہوتا ہی نہیں ہے، انقا۔ تو اب آپ اس میں دیکھتے ہیں فلاں خالہ کا، فلاں پھپھو کا، کوئی میٹرک ہے، کوئی انٹر ہے۔ اب یہ جوڑ اتنا بے جوڑ ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی بھی انکار کر دیتی ہے، آپ کے بیٹے نہیں مانتے، آپ کا گھر میں سے بہت سے لوگ نہیں مانتے، تو یہ آپشن جو خاندانی ہوتا ہے یہ کراس ہو جاتا ہے۔ اچھا، جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ بیٹی نے اور گھر والوں نے انکار کر دیا تو ایک پوری مہم لانچ کرتے ہیں، ایڈی وڈی ہو گئی ہے، اوور ایج ہو گئی ہے، ایسے نہیں کرنا۔ تو ایسے نہیں کرنا نہیں، آپ نے ریجیکٹ کیا ہے، قائم رہیے اس بات پہ۔ دوسرا، مائیں پھر اپنے سوشل سرکل میں مائیوں سے کہہ کے، رشتے والوں سے کہہ کے، باپ عام طور پہ کم ایفرٹ کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں وہاں سے کوئی رشتہ ہے۔ اب یہ رشتہ بلائنڈ ہوتا ہے، اور یہ رشتہ چونکہ مارکیٹ کا ہوتا ہے تو یہ شیلف لائف دیکھتا ہے۔ شیلف لائف میں تازگی دیکھے گا، عمر دیکھے گا، ایکسپائری ڈیٹ دیکھے گا، اور اس کیٹیگری کے آنے والے تقریباً سب لوگ 99% بچی کو پاس نہیں کرتے۔ ان کا خیال ہوتا ہے اس کی عمر زیادہ ہے، 32 سال ہے، 33 سال ہے، 34 سال ہے، اور ساڈا منڈا تو 30 سال دا یا 29 سال دا، یا اگر فرض کریں اس لیول کا بھی ہے تو وہ اپنے لڑکے کو جو سڑیل سا بھی ہوگا تو انہیں کہیں گے کہ اس کو تو ہم نے 22 سال کی لڑکی لے کے دینی چاہیے۔ تو اس والے معاملے میں دکھی مت ہوئیے گا۔ سیکنڈ آپشن میں آپ کراس ہوئے، اٹس اے ریالٹی۔ اس والے معاملے میں اپنے دل پہ نہ بوجھ لانا، نہ بیٹی کو برا بھلا کہنا۔ بیٹی کو پڑھانے میں ماں کا رول ہے، بیٹی کو پڑھانے میں باپ کا رول ہے، کہیں کہیں بیٹی کو پڑھانے میں سگے بھائی کا رول ہوتا ہے۔ زندگی میں ان تینوں کا احسان ہمیشہ مانیے، چاہے یہ سختی کریں۔ احسان ماننے والوں کو زندگی میں خیر زیادہ پڑتی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں تیسرا آپشن۔ اس میں یہ زیادہ پریکٹیکل ہے۔ اس میں پاکستان میں جو بچیاں پڑھ لکھ رہی ہیں، ایم فل کر رہی ہیں، پی ایچ ڈی کر رہی ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز کی بات نہیں کر رہا، تو یونیورسٹیز میں چونکہ بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں تو اس میں 2 آپشن ہوتے ہیں۔ اف یو آر بریلینٹ، اف یو آر ٹیلنٹڈ، اور اگر ٹیچر کو بھی آپ کا فیوچر نظر آ رہا ہے کہ یہ یا تو اسی یونیورسٹی میں لیکچرر ہو جائے گی، یا اپنے کام کی ڈیپتھ کی وجہ سے اس نے جو ریسرچ کی ہے، اس نے جو لکھا ہے، جس طور پہ پریزنٹیشن کرتی ہے، جس طور پہ موو کرتی ہے، تو یہ کوئی چھوئی موئی نہیں ہے، اٹس اے بریلینٹ۔
اچھا وہیں بعض ٹیچر دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بننے کی، آنے والے 20 سال بعد کہیں وائس چانسلر بننے کی ابیلٹی موجود ہے، یہ ہائیلی ٹیلنٹڈ لڑکی ہے. یہ قدر کوئی عام گھر والا، عام فیملی والا یا عام رشتے والا نہیں کر سکتا. یہ وہ کرے گا جو جوہری ہے. اگر وہ جوہری اس موقع پہ بچی سے بات کرتا ہے یا بچی اس سے بات کرتی ہے اور دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ رشتہ عام طور پہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. اس میں گیپ ہوتا ہے، عمروں کا گیپ ہوتا ہے، لیکن وہ سٹیبل ہوتا ہے. جب آپ اس کے گھر میں جاتے ہو بیاہ کے، اسے سرکاری گھر ملا ہوا ہوتا ہے، سرکاری گاڑی ملی ہوتی ہے، ایک اعلیٰ منصب ہوتا ہے، اور آپ آرام سے جاتے ہی 17 گریڈ میں چلے جاتے ہو اس کی مدد سے. پھر ایک گریڈ 18، پھر گریڈ 19، ایون اگر اس نے پوسٹ ڈاک کرنے کے لیے باہر جانا تو یہ بھی باہر چلی جائے گی اور باہر سے ایک پی ایچ ڈی اور کھڑکا دے گی. تو یہ جو لائن آف ایکشن ہے عام طور پہ بہت اچھا، اس پہ لوگ شور مچاتے ہیں. ان کو شور مچانا چاہیے. جب بھی کوئی نادانی کرے گا، جب بھی کوئی غیر پریکٹیکل کام کرے گا تو یہ ہو جائے گا. استاد اور شاگرد کو استاد اور شاگرد رہنا چاہیے. انہیں اگر محبت کرنی ہے تو کام سے کرنی چاہیے. اگر فائنل ایئر میں جا کے قریب جب جو فنشنگ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو 2 احتیاطیں انہیں لازمی کرنی چاہیے. ایک یہ کہ ڈگری مکمل ہونے کے بعد اگلے 5-6 ماہ بالکل تعلق میں خاموشی آ جانی چاہیے اور آپ اگلی کلاس کو، اگلے بچوں کو پڑھانے میں مستغرق ہو جائیں. اس بچی سے رابطہ آپ کا یونیورسٹی کے پرنسپل میں نہیں ہونا چاہیے، اور اس سے اگر آپ کا رابطہ ہو تو کسی اور جگہ ہو. اب اس دوران اس لڑکے کو، اس ٹیچر کو اپنے والدین کو یا اپنے دوستوں کو ان کے گھر بھجوا دینا چاہیے. یہ رشتہ اگلے 6 ماہ میں پہنچ بھی جانا چاہیے، ہو بھی جانا چاہیے، تاکہ ودن 1 ایئر جو آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہو تعلیم میں وہ بھی ہو جائے اور رشتہ بھی ہو جائے. میں نے اس سلسلے کو اگر یہ عزت اور آبرو کے ساتھ ہو جائے، چونکہ عام طور پہ لڑکی کے گھر والے للہ کر کے پڑ جاتے ہیں، 6 ماہ شور مچائیں گے، لڑکی کو گالیاں دیں گے، بے عزتی کریں گے، پر یہ نہیں سوچیں گے کہ اس سے پہلے اتنا پڑھا لکھا، اتنا باعزت رسپیکٹفلی رشتہ نہیں آیا. اگر کہیں آیا ہوتا آپ کر چکے ہوتے. پھر یہ کماری ہوتی، بوڑھی ہو جاتی ہیں، کالج میں پڑھا رہی ہوتی ہیں، سڑیل ہو جاتی ہیں، ظاہرہ ہارمون آپ کی چینجز ہو جاتے ہیں، مزاج خراب ہو جاتا، کیریئر میں آپ نوکری میں چلے جاتے ہیں. ان میں سے بہت سی بچیاں میرے پاس آتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم گریڈ 18 میں ہیں، ہم کو ڈاکٹر چاہیے، ہم کو انجینئر چاہیے. پر میرے بچوں، میں ان کو یہ سمجھانے میں جب زور لگاتا ہوں تو کامیاب نہیں ہو پاتا کہ رشتہ گریڈ کو نہیں آتا، رشتہ آپ کی پرسنالٹی کو، عمر کو، علم کو آتا ہے. اور کیونکہ جس نے رشتہ لے کے اگر کسی خاتون کا بیٹا، تو وہ اس کے لیے ایک بزرگ خاتون کا رشتہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا، پاکستان سے باہر ہو سکتا ہے، وہاں آپ سے 2-4 سال آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، کچھ چیزوں کو ہم پریکٹیکل وزڈم کہتے ہیں، دانائی کہتے ہیں. اس سے کبھی کبھی ہمیں اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے. پر جس نے وہاں رہنا ہو، وہیں جینا ہو، وہیں اس کے بچے پیدا ہونے ہیں، وہیں کی شہریت، تو وہ کبھی کبھی آئیں گے دونوں کسی کے جینے مرنے پہ، شادی بیاہ پہ، تو اس وقت ان کو آپ آرام سے پروٹوکول دیجیے. باہر جانے والے لڑکے لڑکیاں عام طور پہ خاندان کے اس کنٹینیوٹی کو لے کے نہیں چل سکتے، پاسبل نہیں ہوتا. اس بات کو کیپنگ ان ویو اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.